اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا۔ اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے۔ جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ داہنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ دائیں طرف دیکھا، اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھا، 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم۔ عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا۔ ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں،
عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا، میں نے سنسار میں، میں نے دنیا میں، میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں 6 سال کا ہوا، میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا، میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی، اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی، اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین۔ لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا، من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے؟
جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا, میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں. اے اللہ کے رسول, میں نے مریض کی عیادت کی ہے, اس کی تیمارداری کی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن, کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو, جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول, میرے علاقے میں ایک انسان, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, میں اس کے گھر گیا, میں نے اس کو غسل دیا, میں نے اس کو کفن بھی پہنایا, میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی, قبرستان میں گیا, میں قبر میں اترا, میں نے اس کو اتارا بھی, میں نے اس کو مٹی بھی دی, میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا. اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو, جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو, جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو, اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو, جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں, مجتمعنا, جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں, اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا, اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا. یہ آدمی بھی جنتی ہے, یہ آدمی بھی جنتی ہے. اس عورت کو دیکھو, اس عورت کو دیکھو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو, وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے. اللہ کے نبی موجود نہیں ہے, حضرت عائشہ نکلتی ہیں, جاءتنی سائلہ, فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے. میرے پاس کچھ نہیں تھا, ایک کھجور رکھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ بھوکے تھے. میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی. اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا, ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی, آدھی اس میں آدھی اس میں, اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی, اس کے 2 ٹکڑے اس عورت نے کر دیے, آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا. لیکن بخاری کی حدیث میں 1 کھجور ہے, مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں. مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں, میں نے تینوں اس عورت کو دے دی. اس عورت نے 3 کھجور لے لی, 1 کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی, اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے. بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی. عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی, اپنے منہ تک لے گئی, دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے. مسلم شریف کی حدیث ہے, ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی, ماں نے وہ کھجور باہر نکالی. ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے, لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے, تو ماں تو ممتا آ گئی, اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے, اپنا خود نہیں کھایا, 1 ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا. دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا. بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی. اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں, کہیں سے آئی تھی, میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے, بھوکے ہوں گے, آپ کو دے دیں گے, لیکن مانگنے والی آئی, میں نے اس کو دے دیا. اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ نے کہا ٹھیک کیا. اللہ کے نبی اس عورت نے خود نہیں کھایا, اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا. اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا. کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول. دیکھو عائشہ سچ بتانا, قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی. فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کر میں آزمائی گئی, جس کا باپ مر گیا,
شوہر جس کا مر گیا، ان بچوں کا باپ مر گیا، اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی، کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا۔ عائشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور تو ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ عورتیں بیچاری جو اپنے حمل گرا دیں، یہ سوچ کر کے لڑکی ہے پیٹ میں، 4-5 تو لڑکیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بھی لڑکی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرا کے گروا دیں، ان سے امید رکھی جائے گی؟ حلال بچے گرا دیتی ہے۔ اس عورت کو جنتی کہا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو، اور بیچاری وہ عورت اکیلے محنت کر کے گھر گھر برتن مانج مانج کر اپنے بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، کھلاتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، یا کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگ کے لا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے، پلا کر پوس کر بڑا کر رہی ہے۔ ایسی عورت کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وجبت علیہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ یہ کامیاب انسان کی زندگی کے راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ بھی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال کا بچہ جو مر گیا، صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ، ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو، فرشتے روک لیں گے، کیا کریں؟ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے، ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں، آئے فرشتوں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ لہذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے، ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے، اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب بچوں تم جنت میں جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے کرتے کو، اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُفَارِقْهَا، پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، آئے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا، نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ آئے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی، تمہاری تمنا
तमन्ना पूरी कर दी। आए छोटे बच्चों, जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिड़गिड़ा कर और बाल नोच के कपड़े फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे। कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो अमाल आपको जन्नत के अंदर ले जाएं और उन गुनाहों से बचेंगे जो गुनाह से हम जहन्नम से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए और जन्नत में जाने वाले अमाल को करिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। और याद रखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर जन्नत में जाने वाले आमाल करते रहें और आप जन्नत में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार आखिरी उम्र पर होता है। आखिरी उम्र पर पता नहीं आदमी क्या काम कर जाए। देखो वो सहाबी कितने बड़े नमाजी थे, रोज़ेदार थे, हज भी किए थे, पूरी जिंदगी फजर की नमाज कभी नहीं छूटी, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। जब ओहद की लड़ाई हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, तो उसमें लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलाया, काफिर पे सबसे पहले हमला उन्होंने किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया, कई काफिरों को मारा और मारते चले गए। सहाबा देख रहे हैं, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के रसूल देखिए कितना लड़ रहा है, कैसा नमाजी है, रोजेदार है, हज किया हुआ है, बड़ा नेक इंसान है। आज मैदान जंग में कितना हिम्मत से लड़ रहा है, मौत से नहीं डरता है, सफों को चीरता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, लेकिन लड़ने वाला है जहन्नमी। देख रहे हैं आप, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जिसने एक भी नमाज नहीं छोड़ी, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, फजर की नमाज नहीं छोड़ी, लेकिन जब लड़ रहे हैं ओहद के मैदान में तो काफिरों को मारते चले जा रहे हैं। सहाबा ने कहा खुशखबरी हो, देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है। एक सहाबी ने तजस्सुस किया, पीछा किया, देखें जहन्नमी कैसे, क्या देखते हैं कि वो कई काफिरों को मारता चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक काफिर की तीर उसके सीने पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर काफिरों ने उसको तलवारों से मारना शुरू कर दिया और आधा तड़पता हुआ छोड़ गए। वो आदमी करा रहा है, तकलीफ से वो सहाबी करा रहे हैं, ये सहाबी देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसको जहन्नमी क्यों कहा है समझ में नहीं आता। लड़ तो बड़ी बहादुरी से रहा, लेकिन जहन्नमी क्यों कहा है। इसने कई काफिरों को मारा, फिर भी जहन्नमी क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने। क्या देखा कि ये सहाबी तड़प रहे हैं, जब जख्म बर्दाश्त नहीं कर सके, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने वो तलवार ज़मीन पे गाड़ी और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रख दिया और अपना वजन उसके ऊपर डाल दिया और मर गए। यानी खुदकुशी कर ली, मौत में जल्दी कर ली, खुदकुशी कर ली। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, जो देख रहे थे, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने कहा तुम तो वैसे ही मुसलमान हो, इस्लाम ला चुके हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ने की वजह। फरमाया आपने कहा था कि वो लड़ रहा, वो जहन्नमी, आज मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। आए अल्लाह के नबी बहुत अच्छी तरह लड़ रहा था, लेकिन जब जख्मों से चूर हो गया तो उसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जल्दी मौत के लिए अपनी तलवार से अपना सीना चाक कर लिया और अपने आप को मार डाला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक आदमी जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत में जाने में एक हाथ की दूरी रह जाती है, एक बालिश्त की दूरी रह जाती है, लेकिन यहीं से अल्लाह उसकी नीयत को बदल देता है, उसका दिल का इरादा बदल देता है और वो आदमी फिर गुनाह के काम कर जाता है और जहन्नम में चला जाता है। देखिए ये सहाबी जन्नती होते होते रह गए और जहन्नम में चले गए। मेरे भाइयों गौर करो, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदकुशी कर ली। सब्र करते, उस बीमारी में दर्द से करा रहे थे और दुआ करते अल्लाह
تو جب اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے، اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے۔ لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا، یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے؟ کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہ تمہیں نہیں دکھے گا، مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا، تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو، اللہ والے بن کر جا رہے ہو، اب تو خوش ہو۔ میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہو، کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے، آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں۔ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو سنو، آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے، آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے۔ مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے۔ دنیا میں مال مانگو اللہ سے، دولت مانگو اللہ سے، تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ دعا پڑھو آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا ملے گی۔ آپ دعا مانگو اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی، آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی۔ آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ، ایسے عمل اس دنیا میں کرو لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجیے۔